بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بقول شاعر کہ تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، پردے سے پردہ کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالی نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنیں۔ اللہ تعالی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سال خوشی کا اظہار فرمایا۔ جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، اسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے خود رب کریم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے نصب ہوئے۔ ولادت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت پر خداوند کریم کا احسان عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کے موقع پر 1400 سال پہلے بھی جھنڈے نصب فرمائے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یوم الاثنین منڈے یعنی پیر کا دن نہ صرف ولادت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت رکھتا بلکہ سیرت و حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خصوصی نسبت رکھتا ہے۔ ذیل میں ہم بیان کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات جن کا تعلق پیر کے دن کے ساتھ ہے۔ اعلان نبوت پیر کو ہوا، مکہ سے ہجرت پیر کو، مدینہ میں داخلہ پیر کو، حجر اسود نصب ہوا پیر کو، مکہ فتح ہوا پیر کو، سورۃ المائدہ کا نزول ہوا پیر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی پیر کو ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔